الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. صدق اللہ العظیم. دیکھیں، یہ جو حصہ ہے، یہ جو باب ہے، یہ باب الصبر، یعنی صبر کے تعلق سے قرآن و حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمائے، اس کے تعلق سے نا باتیں ہیں. صبر کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سنیں گے کہ اللہ کے رسول نے اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا ہے. اللہ کے رسول نے اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا ہے. تو دیکھیں، صبر جو ہے یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. جیسے نبیوں کی صفت میں آتا ہے کہ مسواک کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، نکاح کرنا، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. ہم نے سنا، بارہ سنا ہے، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، نکاح کرنا، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. تو انہی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے زندگی میں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے. ہمیشہ اپنی زندگی میں صبر کے دامن کو تھاما ہے، یعنی صبر کیا ہے. حضرت انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی، ہر نبی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو ہر نبی کی زندگی آزمائش سے گزری ہے. کوئی سکون سے نہیں تھے، آرام سے کوئی نہیں تھے. ہر نبی کے اوپر فاقے آئے، ہر نبی کے اوپر تکلیفیں آئے، ہر نبی کے اوپر آزمائشیں آئے. تو جس کے نتیجے میں حضرت انبیاء علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ فرمایا ہے. آپ دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے، ان کے اوپر بھی تکلیفیں آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے اوپر بھی تکلیفیں آئی. ایک نہیں، کئی تکلیفیں ان کے اوپر نہ آئی، کئی آزمائشیں آئی. بیٹے کو چھوڑنا پڑا، بیٹے کو ذبح کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد آپ کو اس میں انگار میں ڈالا گیا. یہ سب آزمائشیں آپ کے اوپر آئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئی. اور آخر میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ کے اوپر بھی آزمائشیں آئے، آپ کے اوپر بھی فاقے آئے. لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے، لوگ آپ کو ستاتے تھے، آپ کے اوپر کچرا ڈالتے تھے. نہ جانے کیسے کیسے الفاظ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام صبر کا مظاہرہ کر کے خاموش تھے. یہاں تک کہ لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو مجلس میں ایک منافق مجلس میں سے کھڑا ہوا، اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ محمد، تمہارے اندر تقوی کم ہے. کسے بولتا ہے سو؟ نبی کو بولتا ہے سو. منافق پورے مجمع میں، پورے لوگوں کے سامنے بولتا ہے، کھڑے ہو کر بولتا ہے کہ محمد، تمہارے اندر تقوی کم ہے، یعنی اللہ کا ڈر کم ہے. پھر اس نے کہا کہ محمد، تمہارے اندر مال کی حرص زیادہ ہے، مال کی حرص زیادہ ہے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کیا سنا ہے کہ کبھی بھی اللہ کے نبی سے مانگنے والے کو آپ نے لا کر کے نہیں بولے، یعنی نہیں ہے کر کے کبھی بھی بولے نہیں. اگر ہے تو دے ڈالتے، نہیں ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انتظام کرتے.
کسی سے ہے نا قرض لے کر دیتے، پھر اس کے بعد کچھ انتظام بن جاتا تو اس قرض کے ہے نا ادائیگی کرتے۔ ایسا ماحول، ایسا سسٹم جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنایا تھا، ہر آدمی کو ہر اسے نہ دیتے تھے۔ سب سے زیادہ سخی اگر کونتے بھی ہے اس امت میں، فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ لیکن ایسے ہستی کے بارے میں منافق کیا بولتا ہے پورے مجمع میں؟ تمہارے اندر مال کی حرص زیادہ ہے۔ یہ بات اگر کون تو بھی ہم نہ کو ایک مجمع میں بولے تو ہم خاموش رہتے کیا؟ چار آدمیوں کے سامنے تو بے نمازی کر کو بولا، سننے کو خاموش رہتے، ہمیں تیرے اندر فلاں عادت ہے، تیرے اندر یہ ہے وہ ہے کر کو بولے تو سننے خاموش رہتے، ہمیں فوراً ایکشن لیتے ہمیں، تو کیا رمنجا بولتا سب؟ انہیں چاہے کتنا بڑا آدمی بھی رہن دے، فوراً کیا کرتے ہیں آدمی ہے نا اس کی صفت ہو ہے نا، وہ اس کا تقاضا بھی ہے، لوگ ہے نا اس میں بے عزت کا بے عزتی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو لوگ ہے نا بے قابو ہو جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسے الفاظ استعمال کیے، لیکن آپ ہے نا کیا بھی نہیں، خاموش ہے، صبر کریے صبر کریے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، کون سی؟ صبر کی صفت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن مجید میں نا بیان کیا ہے، اور اس سورہ کا نام اللہ نے سورہ یوسف کر کے نا رکھ دیا۔ اس سورہ یوسف کے تعلق سے اللہ خود فرماتا ہے احسن القصص ہے، یعنی اگر کوئی اچھا قصہ ہے بولے تو وہ احسن القصص میں، یعنی اچھے قصوں میں سے یہ قصہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی۔ اب اس میں ہے سو کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے وہ سورہ جو پورا سورہ جو قرآن مجید میں، اس میں کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کے بھائیاں ہے نا ان کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیے، پھر اس کے بعد وہاں سے نا ایک قافلہ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھائے، پھر اس کے بعد ہے نا بیچے، پھر اس کے بعد ہے نا ایک بادشاہ ان کو خرید لیا، زلیخا ان کے اوپر ہے نا تو فریفتہ ہو گئی، عاشق بن گئی، پھر اس کے بعد وہاں سے نا کئی سال تک جیل میں رہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر کے بعد اللہ نے آپ کو ہے نا نبی بنایا۔ یہ سارا ہے نا اس میں تفصیل ہے۔ تو اس قصے کو احسن قصص کر کے اللہ نے کیوں بیان کیا؟ تو علماء فرماتے وہ اس وجہ سے کہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بہت بڑا کارنامہ تھا، ان کی جو بہت بڑی جو صفت تھی، وہ فرمایا کہ وہ صبر کا تھا۔ انہوں صبر کو تھامے، کبھی بھی ہے نا بے صبری نہیں ہوئے، صبر کا دامن تھامے۔ بھایا ستا رہے، آپ نے صبر کیا، کنویں میں ڈالے صبر کر رہے، ایک قافلہ آیا نا اس کو ان کو لے لیا، بازار میں لے جا کر بکا رہے، آپ ہے نا خاموش رہے، صبر کرتے رہے، جیل میں چلے گئے، کئی سال تک رہے، پھر بھی آپ ہے نا صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کو جو ہے نا ایک امیر بنا دیا گیا، بادشاہ بن گئے، پھر اس کے بعد پورے آپ کے بھائیوں سے بھی آئے، چاہتے تو آپ ہے نا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہارے سے بدلہ نہیں لیتا، میں ہے نا صبر کرتا، میں اللہ کے وجہ سے نا وہ چھوڑ دیا، تو میرے ساتھ کیا کیا کرے مجھے پورا معلوم، لیکن آج میں بدلہ نہیں لوں گا۔ بدلہ لینا چاہے تو میں لے سکتا ہوں، کئی لوگ بادشاہ بن گئے ہے نا، ایک علاقے کے نا بادشاہ بن گیا ہے نا، پوری ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں آ گئی، چاہے تو بدلہ لے سکتے، لیکن فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہارے سے بدلہ نہیں لوں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں کارنامہ صبر کا تھا، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ احسن القصص ہے۔ اللہ کا نا صبر بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم زندگی میں بھی دیکھیں گے دو چیزیں ہے نا انسان کو ذلیل کر دیتی، انسان جو ہے نا پچھتاوا میں نقصان میں ہے نا لا دیتی۔ یہ کیا؟ غصہ، جلدی سے غصہ پڑے، غصہ انسان کو کیا ہوتا ہے بعد میں چل کر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ وہ جلد بازی، جلدی کرنا، بولتے ساتھ ایکشن لے لینا، تحقیق نہیں کریا، انکوائری نہیں کریا، کیا کرے گا ہے نا معلوم نہیں کیا، یہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان ہے نا بہت جلد ہے نا نقصان میں چلے جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کو اپنی زندگی میں کبھی بھی ہے نا جلد بازی نہیں کرنا، اور ہے نا غصے میں نہیں آنا، غصہ شیطان کی صفت،
غصہ ہے نا شیطان کی صفت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ شیطان کی صفت ہے. اگر تم نہ غصہ آ جائے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں تو سوئے لیٹ جاؤ، ہے نا، تمہیں وضو کرو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ شیطان کے اندر ہے نا گرماہٹ ہے. یہ غصہ بھی ہے نا کیا کرتا ہے، اسے ہے نا انسان کو اور بھی گرم کرتا ہے. تو تمہیں ہے نا وضو کرو. وضو کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا، وہ شیطان، وہ جو غصے کا جو مادہ ہے، وہ مادہ ہے نا کمزور پڑ جاتا. اب ہے نا جو گرم خون ہے وہ ہے نا ذرا ٹھنڈا پڑتا، تمہارا غصہ ہے نا اور بھی ہے نا ٹھنڈا ہو جاتا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے غصے کے تعلق میں فرمایا یہ شیطان کی صفت ہے، شیطان کی عادت ہے. انسان اگر ہے نا جو بہت جلد غصہ کر لیتا ہے تو بعد میں چل کر اسے بہت ہے نا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. کیا کہ آپ کو بولے تیری بیوی ہے نا کس کہنے کی بات کرنے کو تھی اور آتے ساتھ ہے نا پکڑ کو مار دیا، کیا بھی انکوائری کرا نہیں، کافی کرا نہیں، آتے سارے پکڑ کو مار دیا. پھر بعد میں چل کر ہے نا معلوم ہوا ارے انہیں ہے نا پوسٹ مین کی نہیں بولے تو آدھار کارڈ والا کہ انہیں والنٹری کی کون کی ضرورت کے واسطے نہ ہوتے، یا نہیں بولے تو اس کا بھائی تھا، اس کا ہے نا رشتہ دار کا کون بھی جنا تھا ہے نا جس کے ضرورت کے واسطے میں بات کرے، انہیں معلوم کر لیا نہیں، آتے ساتھ ہے نا مار دیا. کسی کو بات کری سو بول کر نقصان اٹھاتا نہیں. اور اسی طریقے سے غصے میں آیا سیل اٹھا میرا نیچے ڈال دیا 10,000 کا پھوڑ دیا، نقصان اٹھاتا ہے، نقصان ہوگا. تو اس طریقے سے زندگی کے ہر معاملے میں کبھی بھی ہے نا انسان کو جلد بازی نہیں کرنا، پہلے ہے نا سوچنا، ذرا ہے نا ٹھنڈا کرنا، اپنے دماغ کو نظر ٹھنڈے میں لانا، پھر اس کے بعد ہے نا ایکشن لینا. تو غصے سے بچنا چاہیے اور ہے نا جلد بازی سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان ہے نا بہت جلد باز ہے. یہ دو چیزیں انسان کو خراب کر دیتی ہیں، نقصان میں نہ ڈال دیتی ہیں، بعد میں چل کر پچھتائے گا، لیکن پچھتانے سے کیا بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ صبر یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، اور صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند بھی ہے. یہاں تک کہ فرمایا صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خصوصی انعام دیں گے. قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا نمازیاں کہاں ہے، کھڑے ہو جاؤ، پورے نمازیوں کو اٹھائیں گے اور پھر اس کے اندر جنت میں بھیجیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا حاجیہ کہاں ہے، سب کو ہے نا اٹھائیں گے، پھر ان کو جنت میں بھیجیں گے. ایسا ہے نا یہ اعلان کرنے والوں میں اعلان یہ بھی کریں گے صابرون کہاں ہے، یعنی صبر کرنے والے کہاں ہے. میں زندگی میں ان کو نہ تکلیف دیا، آزمائش میں ڈالا، پیسے نہیں تھے، بچے ستائے، بیوی ستائے، زندگی نا ہر پوری زندگی اس کے نا تکلیف میں گزرے، لیکن اللہ کے واسطے انہیں نا صبر کر لے کو اگر اللہ ہے نا اسے قیامت کے اٹھائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد اسے نا بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیں گے. تو یہ خصوصی انعام ہے. ایک جگہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کو اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بے حساب اجر دیتے ہیں، بے حساب نیکیاں دیتی ہے. اسی لیے جو بڑے لوگ بولتے ہیں نا صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اگرچہ کہ دیر ہے لیکن ہے نا میٹھا ہوتا ہے. تو بہرحال تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس باب کو جو شروع کر رہے ہیں، باب صبر ہے، قرآن مجید کی چند آیتوں کو بیان کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد احادیث کو ہے نا بیان کریں گے. تو سب سے پہلے دیکھو قرآن مجید کی آیت جو حضرت نے لائے ہیں وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، زندگی میں بھی صبر کرو، اگر کسی سے مقابلہ ہو جائے تو وہاں بھی ہے نا صبر کرو. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے، کسے انسانوں سے، بندوں کو ہے نا ہمیں ضرور بالضرور آزمائیں گے. کس سے؟ خوف سے یعنی ڈر سے، والجوع اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں کمی کریں گے، ہے نا جان میں کمی کریں گے، اور ثمرات یعنی پھل فروٹ روزی میں کم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزمائیں گے. اموال یعنی مال میں کمی معلوم ہے، کبھی غریب ہو جاتا، کبھی مالدار ہو جاتا، کبھی ہے نا نقصان ہوتا. یہ ہے والانفس، جان کی کمی، کیا کسی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، ہے نا انہیں اپنے بیٹے کو پیار سے محبت سے امید سے نا پال رہا تھا، این جوانی کی عمر میں کیا ہو گیا، بیٹا ہے نا انتقال ہو گیا، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہو گیا، اب ایک جان چلی گی نا. اب اس میں 10 آدمیاں فیملی ممبر میں ہے تو ایک آدمی انتقال ہو گیا بولے تو اب کتنے ممبرس ہو گئے، 9 ممبرس ہو گئے، کم ہو گیا نا ایک.
ایک نمبر کم ہو گیا نا، تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی ہمیں مال میں کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی ہے نا جان کو کم کر کے ہمیں آزمائیں گے، یعنی موت دے کر، وَثَمَرَاتٍ، اور کبھی ہے نا پھل فروٹس وغیرہ، کبھی ہے نا قیمت بڑھ جاتی، کبھی ہے نا قیمت یہ ہو جاتی، کھیتی والے کبھی ہے نا ان کا کھیت ہے نا نقصان میں ہو جاتا، بارش آیا فصل پورا ہے نا چلے گیا، پانی آیا جس کی وجہ سے فصل پورا ہے نا نقصان میں ہو گیا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تو فرمایا کہ ان سارے آزمائش کے موقع پر اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے، وہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں تک کہ آگے اسی آیت میں اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر ہماری ہے نا رحمت بھی ہوگی اور صلاۃ بھی ہوگی۔ صلاۃ کسے بھیجتے یعنی رحمت کسے بھیجتے؟ نبیوں کو بھیجتے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اے اللہ ہمارے نبی پر درود و سلام بھیج۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ صبر کرنے والوں پر بھی اللہ کی سلامتی ہوگی، اللہ کی نا رحمت ہوگی، اور فرمایا کہ اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یعنی ہدایت والے۔ یہ ہو گیا۔ دوسری آیت کریمہ جو حضرت نے لائی وہ یہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پورا اجر دیں گے، اور وہ بھی کیسا؟ بے حساب دیں گے۔ اور ایک دوسری آیت فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرنا اور معاف کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اللہ کو خود فرما رہا ہے۔ صبر کرنا اور معاف کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ ہمت والے کام میں صبر کرنا معمولی چیز نہیں ہے۔ عین موقع پر ہے نا جوانی کی عمر ہے، خون گرم ہے نا تکلیف سامنے دیکھ رہا ہے، پریشانی سامنے دیکھ رہا ہے، لیکن ہے نا صبر کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے کون تو بھی ہے نا ستائے، تکلیف دیے، کیا تو یہ کرے، لیکن اللہ کے واسطے نا معاف کرے، چلو بھائی میں اللہ کے واسطے معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ صبر کرنا اور معاف کرنا یہ ہمت والے کاموں میں سے خود اللہ بول رہا ہے ان ذالک لمن عزم الامور، ہمت والے کاموں میں سے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو مدد طلب کرو، کس سے؟ اللہ سے۔ کیسا؟ صبر سے اور نماز سے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ۔ تو دیکھو، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ صبر کرنے والوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ خود وہ اللہ بول رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ میں رہتا ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ اور اسی طرح سے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ کیا آزمائیں گے؟ کہ تم میں مجاہد کون ہے اور تم میں صبر کرنے والا کون ہے، لڑنے والا، یعنی اللہ کے دین کے لیے محنت کون کر رہا ہے، اللہ کے واسطے کون اپنی جان کی قربانی دینے والا ہے، ہم اسے بھی آزمائیں گے، اور صبر کرنے والے کون ہیں، ہم اسے بھی آزمائیں گے۔ تو یہ مختلف آیتیں ہیں، اور بھی قرآن مجید میں بہت ساری جگہ صبر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تذکرہ فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صبر کا حکم اللہ خود قرآن مجید میں ایمان والوں کو دے رہا ہے، تمہیں صبر کرو تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں بے صبری کریں گے تو تمہارا نقصان ہوگا، اور پھر اس کا پچھتانے کے بعد ہے نا کیا بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک ہے نا قرآن مجید کی آیتیں ہوگی۔ ایک حدیث ہے، فرمایا کون حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مشہور حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاک صاف رہنا، کپڑے اچھا رکھنا، اپنے آپ میں نا اندرونی اور باہر دو بھی ہے نا پاک صاف رکھنا، باہر کی زندگی میں ہے، اندر کی زندگی میں ہے۔ اندر گناہوں سے ہے نا اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو سجانا، گناہوں سے ہے نا پرہیز کرنا، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اور ظاہر میں اچھے رہنا، تمہارا لباس اچھا ہے، وضاحت اچھا ہے، پوری چیزیں اچھی۔ فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ بال اگر ہے تو بال کو ہے نا اچھے رکھنا، چہرہ ہے چہرے کو اچھا رکھنا، کپڑے پہن رہے اچھے کپڑے پہنو، خوشبو کا استعمال کرو، چار آدمیوں کے سامنے تمہیں نہ جا رہے، مجمع میں تمہیں آ رہے، اب ہے نا ذرا اچھا بن ٹھن کر ہے نا آؤ، تاکہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہیں ہے نا جمعے کے موقع پر آؤ تو تمہیں ہے نا خوشبو کا استعمال کرو، کہیں تو بھائی خوشبو کا استعمال کرو۔ تو جمعے میں نا مجمع زیادہ رہتا ہے، لوگ ہے نا زیادہ رہتے ہیں، اب ہے نا مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ہے نا کیا ہو جاتا
گرمی محسوس ہوتی. اب گرمی میں تو کیا ہوتا، پسینہ نکلتا، پسینہ نکلے تو کیا ہوتا، اس میں جو ہے نا بدبو آتی، جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی. پہلے زمانے میں کرنٹ کا سسٹم نہیں تھا، فیان نہیں تھے، ایسیاں نہیں تھے، کولر نہیں تھا، کیا بھی نہیں تھا، بغیر پنکھے کے بغیر اسکینر لوگ نماز پڑھنے کو جاتے تھے نبی کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں. اب ہمارے زمانے میں اللہ نے سہولت دے دیا کہ بجلی ہے، کرنٹ ہے، فیانہ ہے، اے سی ہے، یہ ساری چیزیں آرام سے ہمیں نہ پڑھنے کو جاتے. اب وہ زمانے میں فیان نہیں، کیا بھی نہیں بولے تو گرمی میں کیا حال ہونا. اب ان کے پسینے کا حال کیا نا، وہ بھی کیا مکہ اور مدینے کی گرمی بولے تو یہاں سے بھی کہیں زیادہ مشہور گرمی وہاں کی. تو ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پاک صاف رہو، پاکی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان. اور فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ بولنا یعنی اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. فرمایا کہ یہ میزان کو یعنی جس میں ہمارا نام عمل کھلتا ہے اسے ہے نا الحمدللہ بولنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، اتنے نیکیاں ملتے، اتنے نیکیاں ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا میزان ہے نا بھر جاتا. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، اور فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ یہ بھی ہے نا میزان کو بھر دیتے ہیں. ما بین السماوات والارض، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی خالی جگہ آپ کو نظر آتی ہے یہ پوری جگہ کو ہے نا یہ الحمدللہ سبحان اللہ اس کا ثواب ہے نا سب کو ہی بھر دیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنے نیکیاں دیں گے. والصلاۃ نور، اور فرمایا کہ نماز نور ہے. والصدقۃ برہان، اور صدقہ یہ دلیل ہے، صدقہ دلیل ہے. تو ہمارے زندگی میں کبھی فاقے آ گئے، کبھی ہے نا پریشانی آ گئی، خود ہے نا بیمار ہو گیا، بچے بیمار ہو گئے، ہے نا گھر میں ہے نا تنگی ہے، پریشانی ہے، کیسا کہ ہے نا زندگی گزر رہی ہے، تو پہلے کیا کرو؟ صدقہ کرو. اس سے ہے نا صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اور فرمایا کہ وہ صبر ضیاء، صبر روشنی ہے. اصل وہ سمجھنا پائے چونکہ صبر پر عنوان چلنے کو ہے، صبر کا ہے نا سبجیکٹ چل رہا ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ وہ صبر ضیاء، صبر یہ ایک روشنی ہے. والقرآن حجت لک وعلیک، اور قرآن تمہارے لیے حجت ہوگی. پڑھیں گے، عمل کریں گے تو یہ تمہارے لیے حجت ہوگی، یعنی جنت میں لے جانے کا سبب ہوگا. قرآن تم کو پڑھنا آتا ہے لیکن اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ قرآن تب بھی تمہارے لیے حجت ہوگی اور جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ دونوں کے لیے، قرآن پر عمل کرنے والے ان کے لیے بھی فائدہ ہے، قرآن کے اوپر ہے نا قرآن پڑھنا آتا ہے، پڑھ کر نا اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو تب بھی یہ قرآن ان کے لیے حجت ہوگی اور جہنم میں جانے کا سبب ہوگا. اور فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ، فرمایا کہ ہر انسان صبح کرتا ہے. کیسا کرتا ہے؟ کاموں سے ہے نا صبح کرتا ہے اور اپنے نفس کا سودا کرتا ہے. پھر فرمایا یا تو یہ اپنے نفس کو آزاد کر دے گا یا نہیں بولے تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. یعنی نفس کو بیچ کر اپنے ایمان کا سودا کر کے کبھی ہے نا انسان جہنم میں ہے نا چلے جائے گا، جہنم کے راستے پر چلا جاتا ہے. اور کبھی جو ہے اپنے آپ کو خواہشات سے بچ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے. اس کے ہاتھ میں ہے. انسان جیسے خلاصہ کیا سمجھنے کے لیے، جیسے ہی انسان ہے نا صبح کرتا ہے، اب اس کے پاس ہے نا دو آفر، یا تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کو جنت میں جا سکتا ہے، یا نہیں بولے تو اللہ کے مرضی کے خلاف زندگی گزار کر جہنم میں جا سکتا ہے. تمہاری مرضی. تو اسی کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہر ایک انسان اپنے کاموں میں صبح کرتا ہے اور اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو اس کو آزاد کرا لیتا ہے یا اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. آزاد کرا لینا یعنی جہنم سے آزاد کرا لے کو جنت میں جانا، یا ہلاکت میں ڈال دینا یعنی اپنے آپ کو نقصان میں، گمراہی میں، ضلالت میں، اللہ کے نافرمانی میں وہ دن گزار کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے، نقصان میں ڈال لیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کرو. دوسری روایت ہے، آخری روایت، اس کے بعد کچھ اور بھی باتیں انشاءاللہ پھر وہ ہے نا آئندہ منگل آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک مرتبہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں مال آیا، حضرات صحابہ آئے
اور آ کر ہے نا پوچھ رہا ہے اللہ کے رسول ہمیں بھی دو. اللہ کے نبی نے اٹھا کر دے دیے، جو کچھ مانگتا پھر دے دیے، پھر پوچھے پھر دے دیے، پھر پوچھے پھر دے دیے، یہاں تک کہ پورا کا پورا ہے نا ختم ہو گیا. ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں ہے نا مال رکھ لیا ہوں؟ فرمایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں سب کچھ ہے نا تم نے کو دے دیا ہو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی پاک دامن بننا چاہتا ہے حق تعالیٰ اس کو پاک دامن بنا دیتا ہے، یعنی پاک صاف، یعنی اپنے کیریکٹر کو اچھا بنا لینا چاہتا ہے، اس کی محنت کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ پاک اسے ہے نا اچھا بنائیں گے. اگر کوئی برا بننا چاہتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اب ہے نا پبلک میں اس کا نام برا نام چھوڑتا، اسی کو اللہ کے نبی فرما رہے جو آدمی پاک دامن بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن بنا دیتے، اور جو استغنا حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو غنی بنا دیتا ہے، یعنی لوگوں سے ایک دم بے نیاز، لوگوں سے سوال نہیں، اپنی ضرورت لوگوں کو بیان کرتا نہیں ہے. کہیں کو بھی ہمیں بولنا اللہ سے بول لیں گے، ان سے مانگ لے تو پھرے بولے تو اور بھی ہے نا بے عزتی ہو جاتی، یہ سبھی ہم نہ کہیں کو اللہ سے ہمیں مانگ لیں گے. تو ایسا اگر کوئی آدمی ہے نا چاہتا ہے، جو استغنا حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو غنی بنا دیتا ہے، اور جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر دیتا ہے، صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر دیتے. اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور وسیع تر چیز نہیں دی گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی صبر کرنا چاہتا اللہ نے اسے صبر دیں گے، اور پھر اس کے بعد صبر سے زیادہ بہترین چیز کوئی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے اگر کسی کو ہے نا صبر مل گیا تو فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے. بس اتنی باتوں کا آپ ذہن میں رکھیں. خلاصے کے طور پر اپنے زندگی میں نہ کبھی بھی جلد بازی مت کرو، اور اسی طرح کبھی بھی نہ غصے میں مت آؤ، صبر کرو، حکمت سے کام لیں گے، ذرا نہ سوچ سمجھ کر کام لیں گے تو زندگی اچھی بنے گی، آپ کا فیوچر اچھا بنے گا، بعد میں چل کر آپ کو کیا بھی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھے ہوئی باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے.